السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے سامنے دو اہم مسئلے ہیں زکوٰۃ سے متعلق۔ زکوٰۃ کا زکوٰۃ کے فضائل اور اس سے متعلق اس کے زکوٰۃ کے معنی، زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت، اور اسی طریقے سے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا وعید آئی ہے، تو یہ کل کی کلاس میں مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آج دو چیزیں بیان کی جائیں گی اور وہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کس کس مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا کیا شرائط کا ہونا ضروری ہے، کہ جب وہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، شرائط نہیں پائی گئی تو پھر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہوگا کہ اس کے اندر کیا کیا شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مال بہت طریقے کا ہوتا ہے، سونا چاندی ہے اور اسی طرح زیورات ہیں، کچھ استعمال میں آتے ہیں کچھ استعمال میں نہیں آتے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو بیلنس موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کا سامان ہے، گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو استعمال کی ہیں لیکن پورا سال وہ کبھی استعمال میں نہیں آتی، الا ماشاء اللہ کبھی کبھار اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کا یوز ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے ساز و سامان ہیں۔ ہمارے پاس اپنا مکان بھی ہوتا ہے، ایکسٹرا مکان بھی ہوتا ہے، دکانیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہیں، موبائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کس کس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا کیا رول ہے، اس کا کیا اصول ہے، تو دوسرے جو سوال ہے ہمارا اہم وہ یہی ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے متعلق ہے کہ کن کن مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کس آدمی پر واجب ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کیا شرائط کا اس کے اندر پائے جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہونا چاہیے۔ غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو مسلمان نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں کسی بھی تعلق سے، تو وہ ان کا بھی مکلف نہیں ہے۔ جب ان کا مکلف نہیں ہے تو اس سے اس چیز کا مطالبہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں تب آ کر کے وہ اس سے متعلق ہوتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے اس سے کوئی حکم متعلق اور وابستہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے مسلمان کا ہونا، اسلام کا ہونا۔ جب اسلام ہوگا یعنی وہ مسلمان ہوگا وہ شخص، تو پھر اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مسلمان نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کا زندگی کا ایک بڑا حصہ اسلام کے علاوہ گزرا ہے، تو جب وہ مسلمان ہو کر کے آئے گا تو اب وہ صاحب نصاب بنے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن جو زندگی کا حصہ اس نے کفر کی حالت میں گزارا ہے اس زمانے کا اور اس زندگی کے اس حصے کی ان سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ جب نہیں تھا تو اللہ کے احکام کا بھی مکلف نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی شرط اس آدمی کے اندر یہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ انسان جو مسلمان ہے وہ بالغ بھی ہو۔ اگر نابالغ ہے، بچہ ہے اور اس کے پاس بہت سارا ساز و سامان ہے اور وہ نصاب کی مقدار کو بھی پورا کر لیتا ہے، تو اس کے باوجود بھی چونکہ وہ بالغ نہیں ہے اس وجہ سے اس کے مال کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور جو اس کے والدین ہیں، جو اس کے سرپرست ہیں اور جن کی زیر تربیت وہ بچہ ہے، ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔
تو بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ چاہے کتنا بھی مالدار ہو اور کتنے بھی اس کے پاس سامان ہو، کتنا بھی اس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، تجارت کا سامان ہو، بزنس کا سامان ہو، لیکن چونکہ وہ نابالغ ہے، اور جو نابالغ ہوتا ہے تو نابالغ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا مکلف نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ لہذا اس آدمی کے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آدمی بالغ بھی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ انسان عاقل ہو۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ذہنی توازن ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی انسان مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور یہ جنون اس کا جو ہے مستقل ہے، دائمی ہے، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ اگر عارضی ہے، کبھی کبھی صحیح بات کرتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مجنون والی وہ باتیں کرنے لگتا ہے، پاگل والی، لیکن پھر وہ درست ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، تو اگر اس کے پاس مال آ جائے اور وہ صاحب نصاب ہو جائے تو پھر اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ 3 شرطیں ہوئی: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، لہذا نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جو اس کے والدین ہیں ان کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ اس بچے پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، لہذا اگر مجنون ہے، پاگل ہے، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے احکام کا مکلف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے پاس مال ہو اور وہ مال ایک نصاب جو بتایا ہے شریعت نے، اس نصاب کو پورا کر لیتا ہو۔ اب وہ نصاب کتنا ہے وہ آگے آ جائے گا۔ تو جب ایک بندے کے پاس ایک لمٹ میں مال ہوتا ہے، شریعت نے ایک لمٹ متعین کی ہے کہ اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ ہو، چاندی ہے تو 52.5 تولہ ہو، اور اگر ساری چیزیں ہیں تھوڑی تھوڑی، یا سونا اور چاندی تھوڑا تھوڑا ہے، اور یا اس کے ساتھ بیلنس ہے، اور اس کے ساتھ بزنس کا سامان ہے، چاروں چیزیں ایک ساتھ ہیں، یا 3 ہیں یا 2 ہیں، تو پھر سب کی قیمت ملا کر اگر اتنا بن جاتا ہے کہ جتنے کی 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقدار نصاب کی لمٹ کو اور اس کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے، اور وہ آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے شریعت کی نظر میں، یعنی وہ مالدار بن جاتا ہے، اور پھر سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو پہلا جو سوال تھا کہ جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے اندر کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، ان میں سے پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے بالغ ہونا، اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا، اور اس کے بعد صاحب نصاب ہونا۔ اب ہم دوسرا سوال لیتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ کیا تمام مال جتنا بھی انسان کے پاس ہو، ضروریات زندگی، روزمرہ کے استعمال میں آنے والی چیزیں، کیا سب کی مقدار کو اور اس کی سب کی قیمت کو جوڑنا پڑے گا، اور جو قیمت ایک متعین ہوگی سب کی مجموعی طور پر، پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، یا اس میں سے کچھ مال متعین ہے کہ اس میں ہوگی اور اس میں نہیں ہوگی؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ 4 طرح کے مال ہیں کہ جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا۔ سونا چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈھلا ہوا ہو، چاہے وہ ڈھلا ہوا نہ ہو، چاہے اس کا استعمال ہوتا ہو، چاہے اس کا استعمال نہ ہوتا ہو، چاہے وہ سونا خالص ہو اور چاہے اس سونے کے اندر ملاوٹ ہو، بہرحال سونا ہونا چاہیے، چاہے جس صورت میں ہو۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے پاس زیور ہے لیکن ہم اس کو یوز نہیں کرتے، جب یوز نہیں کرتے تو اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے، یا یوز کرتے ہیں اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے، یا سونا تو ہے لیکن وہ بسکٹ کی شکل میں ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو سونا کسی بھی شکل میں موجود اگر ہے انسان کے پاس تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسرا مال ہے چاندی۔ چاندی بھی اس کی تمام یہی شکلیں بنیں گی، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو اور چاہے اس زیور کو یوز کیا جاتا ہو یا نہ کیا جاتا ہو، یا وہ چاندی بسکٹ کی شکل میں ہو، یا اس میں ملاوٹ ہو، یا وہ خالص چاندی ہو، کسی بھی شکل میں ہو،
بہرحال چاندی اگر آپ کے پاس میں ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہوئی، پہلا سونا ہوا، دوسری چاندی ہوئی۔ تیسری چیز ہے نقدی بیلنس، چاہے وہ آپ کے پاس موجود ہو، چاہے وہ بینک میں موجود ہو، چاہے وہ چیک کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈرافٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی پر ایسا قرض آپ نے دے رکھا ہے کہ جس کے ملنے کی امید ہو۔ بہرحال ان تمام شکلوں میں جو نقدی آپ کے پاس موجود ہے، جو پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، کیا وہ سکے کی شکل میں ہو، نوٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، آپ کے پاس ہے۔ آپ یہاں ہے، ہندوستان میں رہتے ہیں، دوسرے ملک کی کرنسی آپ کے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس جیب میں، آپ کی پاکٹ میں، آپ کی الماری میں، آپ کے گھر کے اندر روپیہ یا پیسہ رکھا ہوا ہے، یا آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، بینک میں موجود ہے، یا اسی طریقے سے آپ کے پاس چیک کی شکل میں، آپ کے پاس چیک موجود ہے یا ڈرافٹ موجود ہے، تو بہرحال یہ سب یہی مانا جائے گا کہ آپ کے پاس میں نقدی موجود ہے، بیلنس موجود ہے، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے، چوتھا مال ہے بزنس کا سامان۔ بزنس کے سامان آپ کی دکان کے اندر، یا آپ کی دکان نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، آپ نے کوئی سامان بیچنے کے لیے لیا، یعنی جب آپ نے کوئی چیز خریدی، آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم اس کو بیچیں گے، آگے سیل کریں گے، اور اب بھی آپ کی نیت خریدنے کے بعد اس کو بیچنے کی ہے۔ دو چیزیں ضروری ہیں، جس وقت لیا اس وقت آپ کی نیت بیچنے کی ہے، سیل کرنے کی ہے آگے، اور لینے کے بعد اب بھی آپ کی نیت بدلی نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ کو سیل کرنا ہے۔ یہ آپ کا بزنس کا سامان ہے، اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی اور اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اس میں ایک شکل یہ بنتی ہے کہ ایک بندے نے کوئی سامان لیا، ایک پلاٹ لیا، یا کوئی مکان لیا، یا دکان لیا، کوئی اور چیز لی، اور وہ لینے کے بعد میں اب اس کی، پہلے جب اس نے لیا تھا، خریدا تھا، تو اس وقت اس کی نیت یہ تھی کہ ہم اس کو سیل کریں گے، آگے اس کو بیچیں گے، لیکن جب اس کو لے لیا تو اب اس کی نیت بدل گئی۔ نیت بدلنے کے بہت سارے طریقے ہیں، کبھی تو اس کی نیت میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت میں اس کو استعمال کر لیں گے، یا ہم اپنے فلاں بیٹے کو، اپنی فلاں اولاد کو ہم اس کو گفٹ کر دیں گے، یا فلاں دوست کو ہم اس کو دے دیں گے، یا اور کسی اعتبار سے اس کی نیت بہرحال بدل گئی، اب اس کے بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو اب وہ بزنس کے سامان میں نہیں آئے گا، اور پھر اس کی جو قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ مال کے جن کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ چار طریقے کے مال ہوئے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، اور نمبر 3 نقدی یعنی بیلنس، اور نمبر 4 بزنس کا سامان، تجارت کا سامان۔ تو جب یہ چار چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، یا چار میں سے 3 ہوں، یا 2 ہوں، یا 1 ہوں، تو وہ مال کے زکوٰۃ کے واجب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل آپ اور سمجھ لیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا، یہ سونے پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ 7.5 تولہ ہو۔ چاندی پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ 52.5 تولہ ہو۔ 52.5 تولہ سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، 7.5 تولہ سے کم ہے سونا تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ دونوں شکلیں اس وقت ہے کہ جب ایک بندے کے پاس صرف سونا ہو، صرف سونا ہے، نہ تو اس کے پاس چاندی ہے، تھوڑی سی بھی چاندی نہیں ہے، نہ اس کے پاس میں نقدی ہے، نہ بیلنس ہے، اور نہ اس کے پاس میں بزنس کا سامان ہے، صرف اس کے پاس سونا ہے۔ تو اب اس پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو مقدار ہے وہ 7.5 تولہ ہونی چاہیے، اگر اس سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، اگر چاندی ہے کسی کے پاس میں اور صرف چاندی ہے، نہ تو سونا ہے، نہ بیلنس ہے، اور نہ بزنس کا سامان ہے، تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، صرف چاندی چاندی ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو مقدار ہے وہ 52.5 تولہ ہونی چاہیے، اس سے کم ہوگی تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس سونا ہے، سونے کے ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے، یا سونا ہے، سونے کے ساتھ تھوڑا سا آپ کے پاس بیلنس بھی ہے، یا سونا ہے اور سونے کے ساتھ آپ کے پاس تھوڑا سا بزنس کا سامان بھی ہے، تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا سونے کے ساتھ میں بیلنس بھی ہے اور چاندی بھی ہے،
या बैलेंस भी है, चांदी भी है और बिजनेस का सामान भी है, या इनमें से 2 हैं या 3 हैं या 1 है, कोई शक्ल भी हो। तो सोने के साथ में तीनों हो या दोनों हो या तीनों में से कोई एक भी हो, तने तनहा सोना ना हो। तो अब उस सोने में ज़कात के वाजिब होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो 52.5 तोला होना ज़रूरी है उसका, बल्कि अब ये देखा जाएगा कि सोने की मौजूदा कीमत कितनी है और उसके साथ में जो चीज़ है, बैलेंस या चांदी या बिज़नेस का सामान, वो कितने का है। दोनों की कीमत को जब हम जोड़ेंगे या तीनों की कीमत को जोड़ेंगे या चारों की कीमत को जोड़ेंगे, अगर मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाती है, तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। यही मसला आएगा चांदी में कि चांदी तने तनहा नहीं है, बल्कि चांदी के साथ कुछ और भी है, चाहे सोना हो, चाहे बिजनेस का सामान हो, चाहे बैलेंस हो, या इनमें से 2 हो या तीनों हो। बहरहाल चांदी सिर्फ चांदी नहीं है, बल्कि उसके साथ में तीनों हैं या 2 हैं या 1 है, कोई एक, यानी चारों चीजों में से एक चीज जरूर है चांदी के साथ में, तीनों चीजों में से। तो फिर हम चांदी की कीमत और जो चीज उसके साथ है उसकी कीमत को जोड़ देंगे, और फिर जोड़ने के बाद देखेंगे कि ये 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर होती है या नहीं। अगर हो जाती है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, नहीं होती है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो ये यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिस्टेक होती है, गलती होती है। उनके पास सोना भी होता है, चांदी भी होती है, लेकिन वो ज़कात अदा नहीं करते और ये कहते हैं कि हमारे पास सोना 7.5 तोला से कम है और चांदी 52.5 तोला से कम है, इसलिए ज़कात नहीं देते। हालाँकि मसला ये है कि अगर सोने के साथ कोई और चीज़ मिल जाए, चांदी या बैलेंस वगैरह जो भी हो, तो फिर अब 7.5 तोला होना शर्त नहीं है। इसी तरह चांदी के साथ कुछ और मिल जाए, तो उसके लिए भी 52.5 तोला होना अब शर्त नहीं है, बल्कि हम उस चांदी की और जो उसके साथ मिला हुआ है, सब की कीमत को मिलाएँगे, और मिलाने के बाद अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाती है, तो फिर उस पर आदमी पर ज़कात वाजिब हो जाएगी और 7 साल के गुज़रने के बाद वो आदमी, वो इंसान ज़कात को अदा करेगा। तो ये यहाँ पर फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस आदमी पर ज़कात वाजिब हो जाती है जिसके पास ये चारों माल हो या चारों माल में से कोई एक तरीके का माल हो और वो निसाब की मिक़दार को पहुँच जाए, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ज़कात किसको देते हैं? यानी ज़कात जिसको दी जाएगी, तो उस आदमी की हैसियत क्या होनी चाहिए? तो उस आदमी की हैसियत यही है कि वो निसाब की मिक़दार का, जो निसाब की एक मिक़दार मुतय्यन की है शरीयत ने, उतने का मालिक ना हो। तो जब उतने का मालिक नहीं होगा तो उसको हम ज़कात दे सकते हैं। लेकिन उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड की जाएँगी? तो उसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। वो ये है कि एक आदमी के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, बैलेंस भी नहीं है और बिज़नेस का सामान भी नहीं है। या इन चारों में से कोई एक चीज़ है या 2 है या 3 है, लेकिन हम उन सब की जब कीमत मिलाते हैं तो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर नहीं पहुँचती है। तो हम उस आदमी को ज़कात देंगे। लेकिन इसमें ये भी देखा जाएगा कि जो उसकी ज़रूरत से इस्तेमाल की, जो जो उसकी ज़रूरियात हैं और इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इस्तेमाल की चीज़ों से ज़ायद जो सामान है, उसकी कीमत भी जुड़ेगी यहाँ पर। घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इस्तेमाल में नहीं आती हैं, 1 साल में 1 मर्तबा भी नहीं आती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर के अंदर, बड़े-बड़े बर्तन होते हैं, शादी-ब्याह के मौके पर उनको निकाला जाता है, देगें होती हैं, फला-फला बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हर साल इस्तेमाल नहीं आती, कभी-कभार पेश आती हैं। तो वो ज़रूरत से ज़ायद सामान कहलाते हैं। तो लिहाज़ा उन किसी आदमी के पास अगर वो भी हैं, तो उनकी भी कीमत जोड़ी जाएगी। और उनकी भी कीमत जोड़कर, और जो उसके पास बैलेंस से है वो जोड़कर, जो उसके पास सोना है वो जोड़कर, जो उसके पास चांदी है वो जोड़कर, यानी जो कुछ भी है इन चारों माल में से और ज़रूरत से ज़ायद जो सामान है उसकी कीमत जोड़कर, अगर सबको मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाता है, तो फिर वो आदमी, हम उसको ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन इस आदमी पर सदक़तुल फ़ित्र भी वाजिब होगा और इस आदमी पर कुर्बानी भी वाजिब होगी। तो निसाब में जिस आदमी पर ज़कात वाजिब होगी, इसका जो निसाब है, यानी 4 माल, 4 तरीक़े के माल,
उनमें से कोई माल ना हो या हो तो इतना ना हो कि जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुँच जाए। लेकिन जिसको हम ज़कात दे रहे हैं, उसमें एक चीज़ का इज़ाफ़ा और किया जाएगा कि इन चारों तरीकों के माल में से कुछ ना हो या हो तो निसाब के बक़दर ना हो, और उसके साथ-साथ जो ज़रूरत का सामान है, उससे ज़ायद जो सामान होता है, ज़रूरत से ज़ायद जो सामान है, वो उसकी कीमत भी मिलाकर निसाब की कीमत को ना पहुँच रही हो, तो फिर उस आदमी को ज़कात दे सकते हैं, और अगर पहुँच रही हो, तो फिर उस आदमी को ज़कात अदा नहीं की जाएगी, अलबत्ता उस पर सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी वाजिब होगी। तो ये 2 मसले वाज़ेह हुए। पहला मसला ये हुआ कि किस आदमी पर ज़कात वाजिब होती है, उसके अंदर क्या-क्या शराइत का होना ज़रूरी है। तो उसके अंदर एक शर्त तो ये है कि वो मुसलमान हो, दूसरी शर्त ये है कि वो बालिग़ हो, तीसरी शर्त ये है कि वो आक़िल हो और वो साहिब निसाब हो। और कितने तरीकों के माल में ज़कात वाजिब होती है, तो वो 4 तरीके के माल हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चाँदी, नंबर 3 माल तिजारत, बिज़नेस का सामान, और नंबर 4 बैलेंस वग़ैरह। ये आदमी के पास में अगर सिर्फ़ सोना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है तीनों चीज़ों में से, तो उसके लिए 7.5 तोला होना कम से कम ज़रूरी है, तब ज़कात वाजिब होगी। और अगर सिर्फ़ चाँदी है, उसके साथ कुछ और नहीं है, तो उसके ज़कात के वाजिब होने के लिए 52.5 तोला होना ज़रूरी है। और अगर सोने के साथ कुछ और भी है, चाँदी के साथ कुछ और भी है, तो फिर उसका 7.5 तोला होना या 52.5 तोला होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अब सबकी मजमूई कीमत देखी जाएगी कि वो कितनी है। अगर सबकी मजमूई कीमत 52.5 तोला चाँदी की कीमत के बराबर पहुँच जाती है, तो फिर उस आदमी पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, और साल के गुज़रने के बाद उस ज़कात की अदायगी भी वाजिब हो जाएगी। लेकिन जिसको हम ज़कात देंगे, हम उसके निसाब में एक चीज़ का और इज़ाफ़ा करेंगे, और वो चीज़ ये है कि सोना, चाँदी, बिज़नेस का सामान और बैलेंस के अलावा हम ये भी देखेंगे कि उसके पास ज़रूरत से ज़ायद क्या-क्या सामान है। ज़रूरत से ज़ायद जो भी सामान है, उसकी कीमत भी हम ऐड करेंगे इन तमाम चीज़ों में, और फिर ऐड करने के बाद में अगर वो 52.5 तोला चाँदी की कीमत के बराबर हो जाती है, तो फिर इस आदमी को ज़कात नहीं दी जाएगी, अलबत्ता उस पर सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी वग़ैरह वाजिब होगी। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह जो इससे ये ज़कात किसको दी जाती है और उसके मसारिफ़ क्या-क्या हैं, वो इंशाअल्लाह आगे बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।